السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین، اب میں آپ کو سایہ کہانی کے پارٹ نمبر 2 میں خوش آمدید کہتا ہوں، جو آپ کو ایک دنیا کے بہترین جاسوس کی کہانی سنا رہا تھا جس کا نام سایہ تھا۔ ٹھیک ہے، جو پہلی ہماری قسط تھی اس کا آخر یہ تھا کہ سایہ جو ہے وہ سایہ اور نادیہ جو ہے وہ کوروناز کے خبر میں گھس کر وائرس ڈالتے ہیں، اور پھر جیسے ہی لانچ کاؤنٹ ڈاؤن 1 2 3 پر پہنچتا ہے پھر ایک زوردار دھماکہ پڑتا ہے اور سایہ اور نادیہ ہاتھ پکڑ کر نیچے کود جاتے ہیں اور ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے یہ۔ اور پھر جو ہے دنیا بھر کے نیوز چینلز رپورٹ کرتے ہیں کہ ہیلکس کارپوریشن کی تباہی، کوروناز پروجیکٹ ناکام ہو گیا، پھر خفیہ ہیرو کا نام اب بھی راز ہی رہتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ سایہ کون ہے اور نادیہ کون ہے۔ یہ کہانی یوں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جو ہے اس کی دوسری قسط بھی چلیں شروع کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کہانی جو ہے 1 سال بعد شروع ہوتی ہے، جب دنیا سمجھتی ہے کہ سایہ مر چکا ہے، مگر سچ ہمیشہ سایہ میں چھپا ہوتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ خفیہ جنگ، ایک نیا دشمن۔ 1 سال گزر چکا تھا تو دنیا پرسکون لگ رہی تھی، مگر پس پردہ ایک نیا خطرہ ابھرا۔ دی سرکل نامی خفیہ تنظیم جو دنیا کے بڑے سیاسی اور مالیاتی نظام کو کنٹرول کر رہی تھی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ اس دی سرکل نامی تنظیم کا مقصد یہ تھا، ایک نیا عالمی نظام جہاں سچ بولنے والوں کی کوئی جگہ نہ ہو۔ موساد، MI6، CIA سب کے سب دی سرکل کی موجودگی سے لا علم تھے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ دی سرکل نام کی کوئی ایجنسی بھی ہے، پھر جو دنیا کے بڑے سیاسی اور مالیاتی نظام کو کنٹرول کرتی ہے، اور وہ ایک نیا عالمی نظام جہاں سچ بولنے والوں کی کوئی جگہ نہ ہو ایسا نظام بنانا چاہتی ہے۔ موساد، MI6 اور CIA کو اس دی سرکل نامی تنظیم کے بارے میں پتہ نہیں تھا، مگر ایک عورت جانتی تھی۔ وہ عورت کون تھی؟ یہ عورت تھی نادیہ ویسکوفا۔ نادیہ نے اپنے پرانے ساتھی کو کھو دیا تھا۔ دنیا سمجھتی تھی کہ سایہ مر چکا ہے، مگر نادیہ کے دل کو یقین تھا وہ زندہ ہے، سایہ کبھی مرتا نہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں راکھ سے اٹھا سایہ۔ تھائی لینڈ کے جنگلات میں ایک خفیہ کلینک میں ایک شخص آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہا تھا، چہرے پر زخم، یادیں دھندلی، مگر دل میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، کوروناز ختم نہیں ہوا، دی سرکل زندہ ہے۔ وہ سایہ تھا، زندہ مگر تنہا تھا۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ سایہ تھا، زندہ تھا مگر تنہا اور اکیلا تھا۔ اسے ایک خفیہ گروہ نے بچایا تھا، دی واچرز۔ اس گروہ کا نام تھا دی واچرز، جو دنیا میں انصاف کے لیے سایوں سے لڑتے تھے۔ ان کے لیڈر ایک بوڑھا مگر ذہین شخص ماسٹر ایڈورڈ بولا، دنیا تمہیں مردہ سمجھتی ہے سایہ، مگر اب وقت آ گیا ہے تمہیں واپس آنے کا، کیونکہ وہ سب تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب خفیہ کوڈ کی بات کرتے ہیں۔ نادیہ کو ایک پراسرار USB ملی جس پر لکھا تھا فرام دا ڈارک ٹو دا ٹروتھ۔ USB کھولنے پر ایک ویڈیو چلی، سایہ کا چہرہ دھندلا مگر آواز واضح۔ نادیہ کوروناز صرف آغاز تھا۔ USB کھولنے پر ایک ویڈیو چلی، سایہ کا چہرہ دھندلا مگر آواز واضح تھی۔ یہ سایہ کی ویڈیو تھی۔
اس میں سایہ کہہ رہا تھا، نادیہ، کرونوز صرف آغاز تھا، دا سرکل نے پروجیکٹ مرر شروع کر دیا ہے، وہ ہر انسان کی شناخت چھوڑانے والے ہیں۔ اگر تم یہ دیکھ رہی ہو تو سمجھو میں واپس آ گیا ہوں۔ نادیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میں جانتی تھی تم زندہ ہو، یہ نادیہ نے کہا۔ اب پروجیکٹ مرر کی بات کرتے ہیں۔ پروجیکٹ مرر دنیا کا سب سے خطرناک پروگرام تھا، ایک مصنوعی ذہانت جو لوگوں کے چہرے، آواز اور سوچیں نقل کر سکتی تھی۔ اسے استعمال کر کے دا سرکل حکومتوں میں نقلی لیڈرز بٹھانے والا تھا۔ یہ جو اے آئی سے وائسز جنریٹ کی جاتی ہیں نا، یہ دا سرکل ایسے کرنا چاہتی تھی، جو تنظیم تھی سرکل نامی۔ سایہ اور نادیہ نے دوبارہ ایک ٹیم بنائی۔ ڈاکٹر لیو ہان یہ ہیکر تھا، ایڈورڈ مینٹور تھا، عائشہ خان پاکستانی انٹیلیجنس ایجنٹ جس کی تیز فہم نگاہ سب جھوٹ پکڑ لیتی تھی۔ ان کا مشن کیا تھا اس ٹیم کا؟ ان کا مشن یہ تھا کہ پروجیکٹ مرر کو تباہ کرنا، اس سے پہلے کہ دنیا خود کو کھو دے۔ اب بڑھتے ہیں چہرہ بدلنے والی حقیقت کی طرف۔ سایہ نے ایک چونکا دینے والا راز معلوم کر لیا۔ وہ راز کیا تھا؟ وہ یہ تھا، دا سرکل کا سربراہ دراصل اے آئی نہیں تھا بلکہ انسان تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ سایہ کا جڑواں بھائی عارف تھا، جو سالوں پہلے ایک حادثے میں مارا گیا سمجھا جاتا تھا۔ یعنی لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ایک حادثے میں مر چکا ہے، کئی سال ہو گئے مرے ہوئے، لیکن وہ زندہ تھا۔ عارف اب دا سرکل کا آرکیٹیکٹ بن چکا تھا۔ عارف جو تھا، جس کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سالوں پہلے مر چکا ہے، دفن ہو چکا ہے، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے، لوگوں کو بھول چکا تھا اور مرا ہوا سمجھتے تھے لوگ اس کو کہ مر گیا ہے، یہ عارف جو ہے مر گیا ہے۔ لیکن عارف کون تھا؟ عارف دا سرکل نامی تنظیم جو تھی اس کا آرکیٹیکٹ بانی تھا۔ وہ کہتا تھا میں دنیا کو آزاد کرنا چاہتا ہوں جھوٹ سے، اور اس کے لیے سچ کو ختم کرنا ضروری ہے۔ سایہ کے لیے اب یہ جنگ صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنے خون کے خلاف تھی، کیونکہ اس کا بھائی جو تھا عارف۔ اب بڑھتے ہیں سایوں کی جنگ کی طرف۔ جنیوا میں دا سرکل کی میٹنگ تھی۔ دنیا کے وزرائے اعظم، سی ای اوز اور خفیہ ایجنٹس وہاں موجود تھے۔ سارے دنیا کے وزرائے اعظم اور کمپنیز کے سی ای اوز اور خفیہ ایجنٹس بھی موجود تھے۔ سایہ اور نادیہ نے وہاں داخل ہو کر مرر کور پر وائرس چھوڑا، لیکن عارف نے ان دونوں کو گھیر لیا، چہرے پر سکون، آواز میں جنون۔ تم نے سایہ بننا مجھ سے سیکھا تھا، اب دیکھو میں دنیا کا سایہ بن گیا ہوں۔ اور دونوں بھائی آمنے سامنے آ گئے۔ ایک کے ہاتھ میں بندوق تھی، دوسرے کے ہاتھ میں کوڈ۔ ایک لمحہ اور ایک فیصلہ تھا۔ سایہ نے ٹریگر دبایا، مگر عارف کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تم نے مجھے نہیں مارا بھائی، تم نے خود کو بچایا ہے۔ عارف گر گیا، مگر اس نے کور کو خود سے چھوڑ دیا اور پورا سسٹم خود بخود تباہ ہو گیا۔ عارف گر گیا، مگر اس نے کور کو خود سے جوڑ دیا اور پورا سسٹم خود بخود
اور تباہ ہو گیا۔ ناظرین اب خاموش انجام کا پڑھتے ہیں۔ دنیا ایک بار پھر بچ گئی تھی، مرر ختم ہو گیا، مگر عارف کا ذہن شاید کہیں ڈیجیٹل دنیا میں زندہ تھا۔ نادیہ نے سایہ سے کہا، اب تم کیا کرو گے؟ دنیا کو اب بھی تمہاری ضرورت ہے۔ سایہ نے مسکرا کر کہا، دنیا کو روشنی کی نہیں، سایوں کی ضرورت ہے، کیونکہ روشنی وہی دیکھتی ہے جو دکھایا جائے، سایہ وہ دیکھتا ہے جو چھپایا جائے۔ اور وہ غائب ہو گیا، پھر کبھی نہیں دیکھا گیا، بس کبھی کبھار کسی ملک کے خفیہ نیٹ ورک پر ایک لائن نمودار ہوتی ہے، The circle sleeps, shadow watches۔ ناظرین یہ میں نے آپ کو کہانی سنائی دنیا کے سب سے خطرناک جاسوس سایہ کی۔ یہ پارٹ نمبر 2 تھا۔ اگر آپ پارٹ نمبر 3 سایہ 3 ڈیجیٹل نجات دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اور میں انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد اپلوڈ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، اسی کے ساتھ ہی شکریہ کرتے ہیں۔ میری مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ شکریہ ناظرین۔